تہجد کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، جو چاہیے وہ تہجد کے وقت مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان اور دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ اللہ جب کسی کو ہدایت کے لیے چنتا ہے تو اس کے دل میں اتر آنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن دل میں اترنے سے پہلے وہ اس کے دل پر لشکر کشی کرتا ہے۔ وہ وقت، وہ حالات، وہ واقعات دید کے قابل ہوا کرتے ہیں۔ اس کے دل میں موجود خواہشات کو اجاڑ دیا جاتا ہے، زمین صاف کر کے رکھ دی جاتی ہے، نہ کوئی پہاڑ نہ کنکر، بس صاف ستھری ہموار زمین۔ جس دل میں اللہ کا تخت بچھ جائے وہاں اور کوئی کیسے رہ سکتا ہے؟ دعا قبول کرنے والے آسان ترین طریقہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسے کلمات سکھلا دیں جن کے ذریعے میں اللہ سے دعا مانگا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 10 مرتبہ سبحان اللہ اور 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اور پھر اللہ سے اپنی ضرورت کا سوال کرو تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تمہارا کام کر دیا، میں نے تمہارا کام کر دیا، جو مانگے گا ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک شخص رات کے وقت بیدار ہو کر وضو کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اس وقت اس پر کچھ گرہیں لگی ہوتی ہیں، چنانچہ وضو کرتا ہے، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، چہرہ دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، سر کا مسح کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرماتا ہے جو نظر نہیں آتے کہ میرے اس بندے کو دیکھو جس نے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کیا، میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خدمت اقدس میں موجود تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام بھیجتے ہیں۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک سلام اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور جبرائیل علیہ السلام پر سلامتی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہوں۔ روزہ 700 گنا سے بڑھ کر اجر و ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا ہر نیک عمل 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سوائے روزہ رکھنے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ اپنی شیان شان دوں گا، کیونکہ وہ اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری امت کے لوگ جنت میں نماز روزوں کی کثرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی خوشبو پیش کرے تو اسے واپس نہ کرو کہ اس کے دینے میں کوئی بوجھ نہیں اور خوشبو عمدہ ہے۔ اللہم ربنا لک الحمد انت قیم السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن انت الحق وقولک الحق ووعدک الحق ولقاؤک الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت
توکلت وإلیک خاصمت وبک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، حمد تیرے ہی لیے ہے۔ تو آسمان و زمین کا تھامنے والا ہے اور ان سب کا جو ان میں ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے۔ تو آسمان و زمین کا نور ہے اور ان سب کا جو ان میں ہے۔ تو سچا ہے، تیرا قول سچا، تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات سچی ہے، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، قیامت سچ ہے۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے جھکا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیرے پاس اپنے جھگڑے لے گیا اور تیری ہی مدد سے مقابلہ کیا۔ پس تو مجھے معاف کر دے میرے وہ گناہ بھی جو میں پہلے کر چکا ہوں، اور وہ بھی جو بعد میں کروں گا، اور وہ بھی جو میں نے پوشیدہ طور پر کیے، اور وہ بھی جو ظاہر طور پر کیا، اور وہ بھی جن میں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ تہجد کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو تہجد پڑھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔